बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हज़रात से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल ने एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक ममलिकत से रोज़ाना की बुनियाद पर सर्टिफाइड इंजीनियर्स की बड़ी तादाद गैर मुल्की अफराद की वापस जा रही है और बहुत सारे सऊदी जो इंजीनियर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन मरहलावार वो बढ़ती जा रही है। अभी जो इतलात आई हैं इनके मुताबिक सऊदी अरब से 23,000 से जायद गैर मुल्की इंजीनियर्स सऊदी अरब को खैरबाद करके चले गए हैं और इस बार सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्की जो इंजीनियर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शराइत रखी हैं जिसमें लाजमी तौर पर 5 साल का एक्सपीरियंस यानी तजर्बा होना चाहिए और बाकायदा इंटरव्यू और टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद ही अगर वो शख्स इस काबिल हुआ यानी एलिजिबल हुआ तो उसकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी, अदरवाइज उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। इस वक्त सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल ने जो टेक्नीशियंस लेवल के वर्कर हैं सऊदी अरब में गैर मुल्की हजरात इन तमाम की भी रजिस्ट्रेशन अब जो है वो लाजमी तौर पर सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से होगी और उनके अकामे तजदीद होने के लिए यानी रिन्यू होने के लिए ये लाजमी शर्त करार दे दी गई है। बेशुमार हजरात अब अपनी रजिस्ट्रेशन सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से करवा रहे हैं। आप हजरात जानते हैं कि इस बारे में ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोज़ में आप लोगों को आगाह करता आया हूँ कि वो लोग जिनके पास अभी फ़िलहाल डिप्लोमा नहीं है वो अपनी कंपनी से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जो सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल है उसकी वेबसाइट पर अपलोड करके अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, अदरवाइज उनका अकामा तजदीद यानी रिन्यू नहीं होगा। सऊदी अरब के महकमा ट्रैफिक ने ममलिकत में मौजूद तमाम शहरियों और गैर मुल्कियों को एक बार फिर से खबरदार किया है कि बगैर नंबर प्लेट या धुंधली या किसी भी किस्म की टेम्परिंग की हुई जो नंबर प्लेट्स होंगी वो ऐसी गाड़ियां चलाने वाले हजरात के खिलाफ 3,000 से 6,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। लिहाजा किसी भी सूरत में इस तरह की नंबर प्लेट का इस्तेमाल ना किया जाए जिस पर ये जुर्माने हो सकें। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो खास तौर पर साय खास हैं या अपनी गाड़ियां ड्राइव करते हैं बहुत एहतियात करें। 100 रियाल की ये नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन मरूर के ऑफिस से जाके होती है। बहुत आसान तरीका है, आप जाएंगे अपनी पुरानी नंबर प्लेट एक खोल कर ले जाएं और उनको बताएं कि ये खराब है तो उसके बाद ऑनलाइन अपने नंबर प्लेट की 100 से 120 रियाल फीस है वो जमा कराएं। आपको 10 से 15 दिनों के अंदर महकमा मरूर बाकायदा ये नंबर प्लेट नई जारी कर देगा और इसके बाद ये उसी दौरान में अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई मसला पेश आता है तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि आपने मरूर में कंप्लेन कराई है। लिहाजा महकमा ट्रैफिक ने तमाम अफराद से कहा है कि अब इस बारे में सख्ती की जाएगी क्योंकि अक्सर लोग जो हल्की नंबर प्लेट हो जाती है उस पर खुद मार्कर या ब्लैक कलर से लिखने की कोशिश करते हैं जो कि सरासर कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जो कि टेम्परिंग में आता है। इस सिलसिले में भी उनके खिलाफ 3,000 से 6,000 रियाल जुर्माना किया जा सकता है। बहुत एहतियात करें क्योंकि 100 से 120 रियाल बचाने के चक्कर में 3 से 6,000 रियाल जाया हो सकते हैं। महकमा ट्रैफिक ने मजीद कहा है कि वो तमाम ड्राइवर और वालिदैन इस बारे में उनको मुतला किया जाता है कि दौरान ड्राइविंग बच्चों का गाड़ियों से हाथ बाहर निकालना या सर बाहर निकालना या गाड़ियों के शीशों के करीब खड़े रहना बड़े नुकसान और जुर्माने का बायस होगा। ऐसे तमाम अफराद पर अब भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे जो इस अमल में एहतियात नहीं करते हैं क्योंकि इस तरह की बेएहतियाती अक्सर हादसात का सबब बनती है जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। लिहाजा एहतियात। जवाजात ने एक अहम ऐलान किया है कि वो तमाम सऊदी शहरी जिनकी बीवी गैर मुल्की है या वो सऊदी खातून जिसका शौहर गैर मुल्की है उनसे फैमिली टैक्स के बारे में किसी भी किस्म का कोई मुआवजा यानी कि फ़ीस नहीं ली जाएगी। इस बारे में वजारत सेहत ने भी इलामिया जारी किया है कि वो तमाम की तमाम सहूलियात जो कि किसी भी शहरी को मुयसर होती हैं वो किसी भी खातून सऊदी शहरी के गैर मुल्की शौहर
یا کسی بھی سعودی شہری کی غیر ملکی جو بیوی ہوگی ان سے بھی اسی طرح سے وہ ان کو فیسلٹیز دی جائیں گی. لہٰذا یہ ایک اچھی خبر ہے جس میں اب فیس ان افراد سے فیملیز کے اوپر نہیں لی جائے گی، مگر اگر ان میں سے غیر ملکی جو چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو اس کے اگر پیرنٹس بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں ان سے باقاعدہ فیملی ٹیکس لیا جائے گا. سعودی عرب میں ریلوے کے ادارے نے کہا ہے کہ حج کے سیزن میں ہفتے کی بنیاد پر مکہ اور مدینے کے درمیان جو ٹرینوں کی تعداد ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا. 80 کے قریب ٹرینیں مکہ اور مدینے کے درمیان دوڑیں گی. لہٰذا جس سے جو بھی عازمین حج اور عمرے کے لیے افراد آئے ہوئے ہیں اور دیگر جو بھی لوکل لیول پر سعودی عرب میں مکہ اور مدینے کے درمیان ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کافی سہولیات فراہم ہوں گی. یہ انٹرنیشنل لیول کی بہترین ٹرینیں ہیں جس میں سفر کرتے ہوئے آپ کو ایروپلین کا بالکل وہی فیلنگ ہوگی، اسی طرح سے ہی آپ انجوائے کر سکتے ہیں. کبھی بھی اگر چانس ملے تو ان ٹرین کے ذریعے لازمی سفر کر کے دیکھیں. ریاض سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے چھاپہ مار کارروائی میں 3 شامی شہریوں کو گرفتار کیا ہے جو ویئر ہاؤس سے بلڈنگ اور کنسٹرکشن کا جو قیمتی سامان ہوتا تھا وہ چوری کرتے تھے اور اسے بیچ دیتے تھے. انہیں تفتیش کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے اور جو لوگ ان سے سامان خریدتے تھے ان کے خلاف بھی کارروائی جاری ہے، کیونکہ کسی بھی قسم سے جو چوری کا سامان ہوتا ہے اس کو خریدنے والے بھی برابر کے شریک جرم ہوتے ہیں. اس لیے ان افراد کے لیے بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. متحدہ عرب امارات سے تفصیلات کچھ آئی ہیں کہ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کا اعلامیہ باقاعدہ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے جاری کر دیا ہے. اس سال عید الاضحیٰ کے موقع پر امارات میں 9 ذی الحج سے 12 ذی الحج یعنی 4 دن کی چھٹیاں کی جائیں گی. تمام سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں چھٹیاں رہیں گی. سعودی عرب میں بھی تقریباً انہی دنوں میں چھٹیوں کی تقریبات ہوتی ہیں. اعلامیہ جاری کیا جائے گا، مگر اسپیشلی حج کے سیزن میں زیادہ چھٹیاں بھی ہو سکتی ہیں. اس کی تفصیلات آپ سے جیسی ہی مزید آتی ہیں شیئر کر دی جائیں گی. لہٰذا وہ تمام غیر ملکی حضرات جو اپنے ملکوں میں عید کی چھٹیوں میں جانا چاہتے ہیں اپنی پلاننگ کر لیں، کیونکہ عید الاضحیٰ کی چھٹیاں UAE میں 9 ذی الحج سے 12 ذی الحج کو ہونے جا رہی ہیں. کویتی میڈیا میں ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور یہاں کے حکمرانوں کے لیے غلط زبان استعمال کرنے اور غلط باتیں کرنے کی وجہ سے ایک کویتی شہری کو 3 سال قید اور کی سزا سنائی گئی ہے. یاد رہے کہ سعودی عرب میں بھی اسی طرح کی حرکات پر سخت سزائیں ہیں اور جرمانے ہیں. لہٰذا تمام غیر ملکی احتیاط کریں ورنہ وہ انہیں سزا اور جرمانے کے بعد ڈپورٹ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. لہٰذا یہاں رہنے والے نہ اس طرح کی کسی چینلز کو دیکھیں، نہ ایسی ویڈیوز کو شیئر کریں، نہ انہیں لائک کریں اور نہ کوئی کمنٹس کریں. بہتر یہ ہے کہ جو بھی کسی ملک کے قوانین ہوتے ہیں اس پر مکمل عمل کیا جائے. لہٰذا اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ آپ لوگ ایک اچھے ملک میں جہاں پر امن و امان ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں اور اپنا روزگار کما رہے ہیں، کیونکہ ادروائز قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر جو مشکلات پیش آئیں گی وہ کافی زیادہ اچھی نہیں ہوں گی. بہتر ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کے چینلز کو نہ دیکھیں تاکہ آپ کسی بھی قسم کی مشکلات سے بچ سکیں. سعودی سیکیورٹی ادارے اور وزارت تجارت کے عملے نے ایسٹرن ریجن میں 4 ویئر ہاؤسز پر چھاپہ مار کارروائی کی ہے، جہاں پر انہوں نے بہت سارا غیر معیاری سامان برآمد کیا ہے اور بہت سارے افراد کو گرفتار کیا ہے، کیونکہ بہت سارے افراد جعلی اشیاء وہاں پر سٹور کیے ہوئے تھے. ان گودام کے مالکان کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور ان کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ دھوکہ دہی کے زمرے میں ان افراد کے خلاف کیس چلایا جا سکے. سعودی وزارت توانائی نے اعلامیہ جاری کر کے کہا ہے کہ سعودی عرب میں جو توانائی کی یعنی انرجی کے ریسورسز ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے سولر انرجی کے ساتھ ساتھ ونڈ انرجی کے پروجیکٹس پر بھی کام کیا جائے گا. اس بارے میں جو مزید اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی حکومت ونڈ انرجی کے یعنی ہوا سے بننے والی جو انرجی توانائی ہوتی ہے اس پر کافی زیادہ کام کرنے پر غور کر رہی ہے اور کافی بڑے پیمانے پر، جو کہ خاص طور پر تبوک وغیرہ کا جو علاقہ ہے اس میں یہ ونڈ پروجیکٹس لگائے جائیں گے تاکہ سعودی عرب میں تیل کے انحصار پر کم سے کم توجہ دی جا سکے اور آنے والے دنوں میں سولر انرجی اور ونڈ انرجی سے مملکت کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. قصیم کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ الکوارا کی بلدیہ نے حائل قصیم روڈ پر انگور میلے کا عظیم الشان افتتاح کیا ہے. اس میلے میں انگور خریدنے کے لیے سعودی اور غیر ملکی شائقین کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے. اس میلے میں 36 مختلف قسم کے سٹالز لگائے گئے ہیں.
ان سٹالز میں انگور اور انگوروں سے بنے ہوئے بہترین قسم کے مشروبات فروخت کیے جا رہے ہیں، لہٰذا وہ تمام افراد جو ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ لازمی اس میلے میں جائیں تاکہ ایک بہترین انٹرٹینمنٹ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میلے میں اسٹیج ڈرامہ، تفریحی پروگرام اور نغموں کی محفلیں بھی سجائی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قصیم ریجن میں قدرتی نعمتوں کا بہت عظیم خزانہ ہے اور یہاں کے علاقائی لوگوں کے لیے کھیتی باڑی اور روزگار کے لیے بڑی مواقع میسر ہیں۔ بہت سارے وسیع پیمانے پر مزرعے قصیم ریجن میں واقع ہیں اور یہ مملکت میں چھٹا اس طرح سے انگوروں کا میلہ لگایا گیا ہے۔ اب ہر سال باقاعدہ اسی تقریب کا افتتاح کیا جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب میں سپٹمبر تک تو تقریباً کافی گرمی رہنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے اور خاص طور پر حج کے دنوں میں گرمی میں کافی اضافہ رہے گا۔ اسی تمام صورتحال کی بنسبت محکمہ صحت نے بھی تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں سے کہا ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے، ایسی خوراک مت کھائی جائے جس سے ان کے پیٹ میں گڑبڑ کے زیادہ چانسز ہوں، کیونکہ اس گرم موسم میں اکثر پیٹ کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ حج سیزن میں گرد و غبار کا کچھ اندیشہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس سال جو حج آ رہا ہے وہ اس موسم میں آ رہا ہے جب گرد و غبار کے امکانات موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا تمام افراد احتیاط کریں اور لانگ ڈرائیو پہ جو جاتے ہیں بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ پچھلے دنوں جازان میں گرد و غبار کی وجہ سے کافی زیادہ گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی تھیں جس میں کافی لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ دوستو یہ تھیں آج کی اہم ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ ریال ریٹ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیئر کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔